السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے خلافت و ملوکیت، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس میں سے آج ایک اہم باب یا کچھ پیراگراف آپ کے سامنے پڑھیں گے جو کہ قاتلین عثمان کے معاملے کے حوالے سے ہیں، جو کہ مولانا مودودی نے اس میں تحریر فرمائے، اور یہ آپ کو اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کتاب کے اندر کیا باتیں ہیں اور لوگ مولانا مودودی کے بارے میں کیا مشہور کرتے ہیں۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں قاتلین عثمان کا معاملہ 342 نمبر پیج سے۔ مولانا مودودی کہتے ہیں، میں نے شرعی احکام پر جتنا بھی غور کیا ہے، اس کی بنیاد پر یا اس کی بنا پر میرے نزدیک خون عثمان کا بدلہ لینے کی شرعاً ایک ہی صورت تھی، وہ یہ کہ خلیفہ وقت کی خلافت کو مان کر انہی سے یہ مطالبہ کیا جاتا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو گرفتار کر کے انہی پر مقدمہ چلائیں، اور جس کا جو بھی اس جرم میں حصہ تھا اس کو شہادتوں کے ذریعے سے متعین کر کے قانون کے مطابق اس کو سزا دیں۔ دوسری طرف اس وقت کے حالات کا میں نے جس قدر بھی مطالعہ کیا ہے، اس کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ عملاً یہ قانونی طریقہ کار اس کے بغیر اختیار نہیں کیا جا سکتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ سب لوگ تعاون کرتے اور ان کو پرامن حالات میں کام کرنے کا موقع دیا جاتا۔ جیسا کہ تاریخی واقعات سے ثابت ہے، جو لوگ سازش کر کے مدینے پر چڑھ آئے تھے ان کی تعداد 2000 کے قریب تھی۔ خود مدینہ میں بھی ایک تعداد ان کے حامیوں کی موجود تھی، اور مصر اور بصرہ اور کوفہ میں بھی ان کی پشت پر ایک ایک جتھا پایا جاتا تھا۔ اگر تمام اہل حق حضرت علی کے گرد جمع ہو جاتے اور ان سے تعاون کرتے تو ان جتھوں کو منتشر کرنے کے بعد ان پر ہاتھ ڈال سکتے تھے، لیکن جب ایک طرف بااثر صحابہ کے ایک گروہ نے غیر جانبداری کی روش اختیار کی اور دوسری طرف بصرے اور شام میں طاقتور فوجیں حضرت علی سے لڑنے کے لیے جمع ہو گئیں، تو ان کے لیے نہ صرف یہ کہ اس گروہ پر ہاتھ ڈالنا ممکن نہ رہا، بلکہ وہ عملاً مجبور ہو گئے کہ ان طاقتور فوجوں کے مقابلے میں جن لوگوں سے بھی مدد لے سکتے تھے ان سے مدد لیں، اور ایک تیسری لڑائی قاتلین عثمان کے جتھے سے نہ چھیڑیں۔ میری اس رائے سے اگر کسی کو اختلاف ہے تو وہ مجھے بتائے کہ حضرت علی قاتلین عثمان کے اس مضبوط جتھے کو کس وقت پکڑتے؟ کیا خلافت سنبھالتے ہی فوراً؟ کوشچن مارک۔ یا جنگ جمل کے زمانے میں؟ کوشچن مارک۔ یا جنگ صفین کے زمانے میں؟ سوالیہ نشان۔ یا جنگ صفین کے بعد اس زمانے میں جب ایک طرف حضرت معاویہ ان کے مقابلے میں مملکت کے ایک صوبے کو توڑ لینے کی کوشش کر رہے تھے اور دوسری طرف خوارج ان کے خلاف صف آرا تھے؟ تو یہ بھی سوالیہ نشان ہے کہ کس وقت حضرت علی قاتلین عثمان کا بدلہ لیتے یا ان کو پکڑتے۔ آگے نئی ہیڈنگ ہے، اجتہادی غلطی کیا ہے اور کیا نہیں۔ اوپر جو کچھ میں نے غرض کیا ہے اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جن حضرات نے بھی قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ سے بدلہ لینے کے لیے خلیفہ وقت کے لیے خلاف تلوار اٹھائی، ان کا یہ فعل شرعی حیثیت سے بھی درست نہ تھا اور تدبیر کے اعتبار سے بھی غلط تھا۔ مجھے یہ تسلیم کرنے میں ذرہ برابر تأمل نہیں ہے کہ انہوں نے یہ غلطی نیک نیتی کے ساتھ اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہوئے کی تھی۔ یہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ مولانا مودودی نے اس غلطی کو کسی کی بدنیتی قرار نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں مجھے تسلیم کرنے میں ذرہ برابر تأمل نہیں ہے کہ انہوں نے غلطی نیک نیتی کے ساتھ اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہوئے کی تھی، مگر میں اسے محض غلطی سمجھتا ہوں۔ اس کو اجتہادی غلطی ماننے میں مجھے سخت تأمل ہے۔ اجتہاد کی اصطلاح کا اطلاق میرے نزدیک صرف اس رائے پر ہو سکتا ہے جس کے لیے شریعت میں کوئی گنجائش پائی جاتی ہو۔ اجتہادی غلطی ہم صرف اس رائے کو کہہ سکتے ہیں جس کے حق میں کوئی نہ کوئی شرعی استدلال تو ہو مگر وہ صحیح نہ ہو یا بے حد کمزور ہو۔ آپ کوئی صاحب علم برائے کرم یہ بتا دیں کہ حضرت علی کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے جو جواز کی کوئی کمزور سے کمزور گنجائش بھی شریعت میں اگر تھی تو آخر کیا تھی؟ جہاں تک تعلق جنگ جمل کا ہے، معتبر روایت کی روح سے حضرت طلحہ حضرت زبیر دونوں عین جنگ سے پہلے اپنی غلطی مان کر میدان سے ہٹ گئے تھے۔ حضرت عائشہ نے بھی بعد میں اپنی تسلیم کر لی غلطی۔ رہے حضرت معاویہ تو وہ بلا شبہ اپنے آپ کو ہمیشہ حق بجانب سمجھتے تھے، مگر ان کی لڑائی کے لیے جو جواز کی معقول گنجائش آخر کیا قرار دی جا سکتی ہے؟
کیا یہ کہ نئے خلیفہ نے ایک گورنر کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا، یا یہ کہ نئے خلیفہ نے سابق خلیفہ کے قاتلوں کو گرفتار کر کے ان پر مقدمہ نہ چلایا، یا یہ کہ نئے خلیفہ پر سابق خلیفہ کے قاتلوں نے غلبہ پا لیا، یا یہ کہ نئے خلیفہ کی خلافت ہی ایک صوبے کے گورنر کی رائے میں قانونی طور پر قائم نہیں ہوئی۔ حال یہ کہ مرکز اور تمام دوسرے صوبوں میں اس کی خلافت بھی مانی جا چکی تھی، یعنی حضرت علی کی خلافت مانی جا چکی تھی اور عملاً قائم بھی ہو چکی تھی۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی خلیفہ وقت کے خلاف تلوار اٹھانے کی جائز وجہ قرار دینے کے لیے شریعت میں اگر کوئی دور دراز کی بھی گنجائش پائی جاتی ہو تو اسے بیان کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اس معاملے میں حضرت معاویہ نے آیت وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا سے استدلال کیا ہے، مگر وہ قطعاً غلط ہے، اس لیے کہ اس آیت کا یہ منشا ہرگز نہیں ہے کہ اگر خلیفہ وقت قاتلوں کو گرفتار نہ کرے تو مقتول کے اولیاء کو خلیفہ سے جنگ کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے شرعاً ولی مقتول بھی نہ تھے، یعنی مقتول کے ولی بھی نہ تھے کہ ان کے اوپر تھا کہ وہ یہ کام کرتے، اور بالفرض اگر تھے بھی تو انہیں گورنر کی حیثیت سے مرکزی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کا کوئی حق حاصل نہ تھا۔ یہی مشکل حضرت عمر العاص کے معاملے میں بھی پیش آتی ہے کہ جنگ صفین میں نیزوں پر قرآن اٹھانے کی تجویز اور پھر دمت الجندل میں تحکیم کی کارروائی تمام معتبر روایات میں جس طرح بیان ہوئی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ یہ محض غلطی تھی، اس کو اجتہادی غلطی قرار دینے کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ آگے بھی اس کے اوپر مزید کافی چیزیں ہیں، اگر آپ کو شوق ہو تو آپ اس کو مزید پڑھ سکتے ہیں، جس کو ہم نے 342 343 پیج سے اور 344 پیج سے آپ کے سامنے خلافت ملوکیت کتاب سے پڑھا، تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا اس معاملے میں کیا موقف تھا۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں کسی کے اوپر بھی الزام لگانے سے پہلے یا ان کے اوپر جھوٹے مقدمے کھولنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ اس نے علمی استدلال کیا کیے ہیں اور اس کی کیا رائے ہے، اور کیا اس کے اوپر مسلمان اس زمانے کے بھی ایسے ہی تھے جیسے مولانا مودودی نے اس کے اندر لکھا۔ اللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔